السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرز، ارد ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ فلم سے جنون کی ایپیسوڈ 93 کا پارٹ 1 لے کر حاضر ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو جناب میں اب انشاءاللہ جو ہے وہ ریگولر آپ لوگوں کو ایپیسوڈس دوں گی، کیونکہ لاسٹ ڈیز جو تھے وہ میرے کچھ بزی تھے، کچھ اس کے موسم کی خرابی کی وجہ سے فیور وغیرہ، گلا خراب اور فلو وغیرہ سب کچھ چل رہا تھا، ڈائریا شائریا، تو بس اسی وجہ سے جو ہے میں آپ لوگوں کو پراپر ویڈیوز نہیں دے پا رہی تھی۔ لاسٹ ویڈیوز میں جو میں نے آپ لوگوں کو دی ہے نا لاسٹ ویک سے، مینس کہ لاسٹ سنڈے سے، تو ٹوٹلی میں نے آپ لوگوں کو میڈیکیشن پر تھی، اس حساب سے میں نے آپ لوگوں کو ریکارڈ کر کے دی، جیسے طبیعت بہتر ہوتی تھی میں ریکارڈنگ کے لیے بیٹھ جاتی تھی۔ تو اب میں نے تھوڑا سا گلے کو ریسٹ دیا، کچھ ایڈوانس ریکارڈنگ کی ہوئی تھی آپ لوگوں کے لیے، تو وہی میں ساتھ ساتھ پوسٹ کرتی رہی ہوں۔ تو اب جو ہے انشاءاللہ بس دعا کیجیے کہ طبیعت بہتر رہے اور آپ لوگوں کو بیک ٹو بیک ایپیسوڈس دیتی رہوں۔ اور اس کے علاوہ مجھے آپ لوگوں سے تھوڑا سا گلہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا ریکویسٹ کر لیتے ہیں کہ یہ والا ناول نریٹ کر دیں، وہ والا ناول ریڈ کر دیں، تو میں وہ آپ لوگوں کے لیے کر بھی دیتی ہوں، پھر آپ لوگ اس پہ رسپانس نہیں دیتے۔ کافی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تو آتے ہی مطلب پرست لوگ ہیں جو صرف رمز جنوں کو ہی ریڈ کرنے آتے ہیں، تو ایسا نہ کیا کریں، میری باقی کی چیزوں پہ بھی بہت محنت ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری وائس اچھی لگ رہی ہے، میرا کانٹینٹ اچھا لگ رہا ہے، تو آپ لوگ باقی کے ناولس کو بھی جو ہے وہ ریڈ کیا کریں، لائک کیے بغیر نہ جایا کریں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تھا، تو پلیز کائنڈلی آپ لوگوں نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، چھوٹا سا لائک کر دیں، پیارا سا کامنٹ کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ عائش کی کلائی جکڑے لاؤنج میں آیا۔ تبانہ خانم کو دیکھتے تو کیا تھا؟ کہاں جا رہا ہے تم نے؟ تبانہ خانم زادیار کی طرف بڑھی تھی۔ عائش کو دیکھتے تبانہ خانم کی نقوش میں کڑواہٹ تھی۔ ہسپتال لے کر جا رہا ہوں، اور زادیار خانزادہ نرم لہجے میں کہتے بڑی سے لکڑی کے بھاری داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ عائش کی کلائی اسٹل زاویار کے ہاتھ میں تھی۔ اس کی ایسی کنڈیشن نہیں تھی کہ زاویار اسے چھوڑتا۔ بخار میں پھک رہی تھی، بدن سردی اور نکاہت سے لرز رہا تھا۔ اپنا بھائی ارتضیٰ سے تمہیں ذرا کی محبت ہے؟ اس محبت کا واسطہ تم اس لڑکی کو ہسپتال میں لے کر جائے گا؟ دروازے کی طرف بڑھتے زاویار کا وجود سنجیو ہو گیا۔ عائش کی کلائی اس کی مضبوط گرفت سے آزاد ہوئی۔ زاویار شل سا کھڑا تھا، نگوش میں اذیت گھلتے پورے وجود کا احاطہ کر گئی تھی، اور عائش دیوار سے ٹیک لگا لی تھی۔ اپنا آپ بے حد حقیر لگا۔ ہسپتال تک جانے کے لیے اس پر قدغن لگاتے جاتے، وہ یہیں مر جائے گی، انہی پہاڑوں میں دفن ہو جائے گی۔ پہلے تو اسے ابہام تھا، آج وجدان ہوا تھا، وہ مر جائے گی۔ اس کا خون نہیں تھا، اس کی حیثیت صرف بنی تھی۔ زاویار خانزادہ پلٹا نہ تھا، وہ ویسے ہی کھڑا تھا۔ تمہیں ارتضیٰ کا قسم ہے، اس لڑکی کو چھوڑ دو، اس کو جانے دو۔ ہم جب جب اس کو دیکھتا ہے ارتضیٰ یاد آ جاتا ہے۔ خدا کے لیے اس کو مار دو یا پھر اس کو جانے دو۔ تبانہ خانم کی دہائیاں جاری تھیں، اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، کبھی نہیں، قیامت سر پر بھی آن کھڑی ہوئی اسے نہیں چھوڑوں گا۔ زاویار کا لہجہ چٹان سا تھا۔ عائش برف ہو گئی تھی، سور پھونک دیا گیا تھا۔ رہائی کے لیے اتنا لمبا انتظار، کچھ دیر اور سہارا نہ ملتا وہ گر جاتی۔ اتنی سکت بھی نہ تھی چند لمحے بھی کھڑی رہ پاتی۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ارتضیٰ کے ساتھ جو ہوا، تمہارا بابا کو گولیاں مارا گیا، تم بھول گیا؟ تم بھول گیا یہ خون کا بدلہ میں آیا ہے؟ تبانہ خانم دکھتے گلے کے ساتھ چلائی، نہیں بھولا کچھ، نہیں بھولا کچھ بھی۔ زاویار خانزادہ کی آواز ہڈیاں چٹکانے جیسی سرد تھی۔ یہ سرد پر عائش کی ہڈیوں میں اتر گیا تھا۔ پھر اس لڑکی کے ساتھ اتنا رحم والا سلوک کیوں؟ تبانہ خانم کی بات پر عائش کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اگر یہ رحم تھا تو بے رحمی کیا تھی؟ وہ دیوار سے سر ٹکائے آنکھیں موند گئی تھی۔ زاویار کی سرخ آنکھیں عائش پر تھیں جو اتنی سردی میں زمین پر بیٹھی تھی۔ زاویار کا چہرہ سرخ ہوا، ہاتھ کی نسیں ابھر آئی تھی۔ یہ خون بہانے آئی ہے اور ہمیشہ اس کی یہی حیثیت رہے گی۔ وہ لفظ کہنے پر مجبور ہوا جو اس کا دل نہ مانتا تھا۔ قید بے رحم ہو گئی، نفس پر پڑانے لگا۔ وہ مقفل سی ہو گئی، مگر آنکھ سے ایک آنسو نہ بہا۔ اس نے اپنی حیثیت سر تسلیم خم کرتے قبول کر بہت بے رحم بدلہ لیا ہے میں نے اس کی ماں سے۔ یقین کر لیں میرا، میں کسی پر رحم نہیں کھاتا۔ اس کی ماں کو مار دیتا وہ ایک بار مرتی، اب روز مرتی ہوگی جیسے ہم مرتے ہیں۔ زاویار کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔
کوئی اس سردار کو بتائے وہ اپنا سب سے بڑا دشمن تھا۔ وہ خنجر مارتا تھا۔ سامنے بیٹھی عورت ہر بار وہ خنجر اپنے وجود پر سونپتی تھی، روح تک گھائل ہو جاتی تھی۔ نیلی آنکھوں والی عورت کی روح ابھی بھی گھائل ہو گئی تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ کیا کرے گا تو؟ اس کو سزا دے رہا ہے تم؟ کسی کو کچھ کہنے نہیں دیتا تھا۔ تبانہ خانم آواز دکھ اور صدمے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ پٹسا پھر آلیان انہیں عائش ملک کا وجود پوری طرح کھٹکنے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ سب یہاں تھموں گا نہیں، ایک دن سب برباد ہو جائے گا۔ اس کی سزا یہی ہے، یہ بنی ہے۔ وہ پھر سے اپنے اور اس کے درمیان لفظ بن آیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ دل بری طرح گھبرایا تھا۔ انا کا مارا تشخص تھا۔ انائے سینے سے لگا لی اور دل سینے سے نکال کر پھینک دیا۔ وہ جھکا تھا، اسے شانوں سے جکڑے اٹھایا۔ وہ بے جان وجود کے ساتھ اٹھتی چلی گئی۔ اب کی بار بدنی میں آئی ہوئی عورت کو وہ اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ کسی متاع حیات کی طرح داخلی دروازہ کھولتے وہ باہر نکلتا چلا گیا تھا، مگر لفظ بنی کہ باز گشت ابھی تک سنائی دے رہی تھی۔ گاڑی میں ہیٹر کی سپیڈ وہ بڑھائے ہوئے تھا۔ وہ پوری طرح سردی سے ابھی بھی ٹھٹر رہی تھی۔ زاویار خانزادہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتا۔ وہ کمدن کی طرح تک رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک ہسپتال آ جاتا ہے، کتنی بار بھی جملہ دہرا چکا تھا۔ ماما کو کیا سزا دی ہے؟ وہ عائش نے سیٹ پر سر پٹک کے پوچھا۔ زاویار کے نقوش تن گئے تھے۔ وہ ادھر ونڈو اسکرین پر نگاہیں جمائے گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا تھا۔ گھنے درخت سرسبز پہاڑ اطراف میں تھے جو لگتا تیزی سے پیچھے چھوٹ رہے ہیں، وہی جو وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ بہت سخت سزا دی ہے میں نے سے۔ سبرینا ملک کا سوچتے زاویار کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ کیا سزا دی؟ عائش کی آواز رونج گئی۔ ابھی تک ان بےرس لوگوں کو یاد کرتی ہوں، اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے تمہاری قربانی دی، میری حیثیت کی رد دی۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ ان لوگوں نے میرا قتل کیا، میں نے خود کا فون قتل کر دیا، وہ اذیت سے کہتے اس کی بات کاٹ چکی ہے۔ زاویار خانزادہ الگ بھیج گیا تھا، جس عورت کے ساتھ دل نفری تھا۔ ایسی باتیں کہاں برداشت ہوتی ہیں؟ تمہارا کوئی نہیں، یاد رکھو۔ وہ سختی سے بولا، میرا کوئی نہیں۔ مان لیا۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگائے، آنکھیں موندی۔ زاویار کی رنگت سرخ ہوئی، گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھ گئی تھی۔ اس 2 گھنٹوں کے سفر میں اس نے دوبارہ اسے چھوا نہیں تھا۔ گاڑی گل بہار ہسپتال کے سامنے آ کر رکی تھی۔ وہ گاڑی سے نکلا تھا، عائش کی کلائی جکڑے سے باہر نکالا، اس کے سر پر اچھی طرح چادر دی، اس کے کانپتے وجود کو سینے سے لگا گیا تھا۔ یخ بستہ ہواؤں نے دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ زاویار کے سینے میں سمٹنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اسپتال کی راہداریوں سے گزرتے وہ ایمرجنسی کی طرف رہا۔ رات کی 1/3 گزر چکی تھی۔ اس وقت ایمرجنسی میں میل ڈاکٹر اویلیبل تھے۔ ریسیپشن ڈیسک پر نرس سے بات کرتے زاویار نے گائنی ڈاکٹر کی فیس بھری تھی۔ عائش کی رنگت لٹھے کی مانند سفید ہوئی۔ گائنی کیوں؟ عائش کی آواز کب تک آئی؟ زاویار نے لمحہ بھر کو اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں خوف اور نرستی بے یقینی تھی۔ وہ دھیرے سے جھکا تھا، کیونکہ تم ضدی ہو اور نہ سمجھ۔ ہو سکتا ہے وجہ کوئی اور ہو، تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ عائش کی رنگت اب زرد ہو چکی تھی۔ چلو، وہ اس کے چہرے پر خوف دیکھتے اس کی کلائی جکڑے گائنی روم کی طرف بڑھ گیا۔ عائش کے قدم من بھرتے ہوئے تھے۔ وہ بمشکل خود کو گھسیٹ رہی تھی۔ زاویار کا خوف روم کو کاٹ رہا تھا۔ زاویار خانزادہ ڈاکٹر کے روم میں اس کی ٹیبل کے سامنے بیٹھا تھا۔ عائش کو اس کمرے سے ملحقہ دوسرے کمرے میں چیک کیا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے پاس کھڑی نرس سے عائش کے کچھ ٹیسٹ لینے کو کہا۔ عائش اٹھ کر بیٹھی، لیڈی ڈاکٹر کا ہاتھ جکڑ گئے تھے۔ عائش کے چہرے پر بے تحاشا خوف دیکھتے لیڈی ڈاکٹر متحول ہوئی۔ وہ بخار اور نقاہت سے ہی نہیں، خوف سے بھی کانپ رہی تھی۔ پلیز میرے شوہر کو مت بتانا، میں برتھ کنٹرول ٹولز استعمال کر رہی ہوں۔ عائش کا گلا بھاری ہو رہا تھا، وہ خوف کے زیر اثر تھی۔ کیا؟ ڈاکٹر مزید تحقیق کا شکار بن گئی۔ یہ ٹیسٹ کس چیز کے لیے؟ یقیناً اسے مجھ پر شک ہو گیا ہے، وہ اسی لیے مجھے یہاں لایا۔ میں جانتی ہوں وہ ہذیانی ہو رہی تھی، خوف سے اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ یہ تو نارمل ٹیسٹ ہے، آپ کے ہسبینڈ نے آپ کی طبیعت کے پیش نظر آپ کے ٹیسٹ لینے کو کہا۔ ان ٹیسٹوں میں ایسا کچھ نہیں آتا۔ ڈاکٹر کی بات پر
آئش کی سانس میں سانس آئی تھی. وہ تکیے پر سر رکھ گئی تھی. ڈاکٹر نے نرس نے عائش کو ڈرپ لگانے کو کہا. عائش پھر سے ڈاکٹر کا ہاتھ تھام گئی تھی. خدا کے لیے میرے شوہر کو مت بتانا، وہ مجھے مار ڈالے گا تو بہت ظالم ہے. عائش نے روندھی ہوئی آواز میں کہا. آپ ریلیکس رہیں، میں کچھ نہیں بتاؤں گی، مگر اتنی ینگ ایج میں آپ کو وہ پلس نہیں کھانی چاہیے، آگے کنسیو کرنے میں مشکل ہو سکتی ہے. ڈاکٹر نے متانت سے کہا. اتنی ینگ ایج میں عائش کی وہ پلس کھانے کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی. کنسیو نہ کرنا ہے اور بھی بہت سے اسلامی طریقے ہیں. آپ اپنے شوہر سے بات کر سکتی ہیں، پڑھے لکھے لگتے ہیں اور آپ کو سمجھیں گے. وہ صرف پڑھا لکھا ہے مگر اتنا ہی شفاف ظاہر ہے. اسے کیا بتاؤں میری کمفرٹ زون کا. ویسے بھی میں کبھی کنسیو نہیں کرنا چاہتی. اس انسان کی اولاد مجھے نہیں چاہیے. جب میری کوئی حیثیت نہیں، میری اولاد کی کیا ہوگی؟ وہ بنی میں آئی عورت کی اولاد بھی کہلائے گی. عائش تلخی سے بولی. بنی؟ ڈاکٹر کے لب حیرت سے جنبش میں ڈھلے. اسے عائش ملک پر ترس آیا تھا. آج کے دور میں بھی لڑکیاں اس رسم کی بھینٹ چڑھ گئی تھیں. وہ حیران تھی. تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں. میڈیا پر یہ سب آ گیا تو تمہارے شوہر کو سخت سزا مل سکتی ہے. ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا. اس نے مجھے بنی میں نہیں لیا، میں خود چل کر مقتل گاہ میں آئی تھی. سمجھو اپنی قاتل میں خود ہوں. سزا پھر سے مجھے ہی ملے گی. عائش کی نیلی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر برسے تھے. ڈاکٹر گہرا سانس بھرکر رہ گئی تھی. ڈاکٹر کے اشارے پر نرس نے عائش کو ڈرپ لگائی. میں نے خود راکھ کیا. آپ میرے لیے مسیحا کوئی نہیں، وہ زیر لب بولی تھی. نیڈل اس کی کلائی کی وینس میں پیوست ہوئی. وہ درد سے کراہتے آنکھیں موند گئی. اس کا وجود خاک ہو رہا تھا. اسے احساس تھا اس نے خود کے ساتھ کیا کر دیا تھا. اب کیا واپسی ممکن تھی؟ کیا کسی مسیحا نے آنا تھا یا ظلمت میں مسیحا کی چادر اوڑھ لینی تھی؟ آدھے گھنٹے بعد وہ زاویار کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی اور ڈاکٹر سامنے بیٹھی تھی. زاویار ان چند لمحوں میں کتنی بار عائش کے چہرے پر نظر ڈال چکا تھا. ڈاکٹر کی زیرک نگاہیں زاویار خانزادہ پر تھی. سامنے بیٹھا مرد گردن ذرا سے ترچھی کرتے اپنے پہلو میں بیٹھی عورت پر نگاہ ڈالتا، جیسے وہ اسے چھونا چاہتا ہو، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھنا چاہتا ہو، مگر وہ خود پر ضبط کر رہا تھا. اسے آنکھوں میں کھلتے گرم نرم جذبات پہلو میں ہی بیٹھی عورت کے لیے تھے، مگر کیا چیز اس مرد کو روکے ہوئی تھی؟ وہ اپنے جذبوں پر کنٹرول کرنے پر مجبور تھا. عائش کے اندر بولے گئے لفظوں پر سامنے بیٹھا مرد بالکل پورا نہ اترتا. وہ پورا کا پورا اس عورت کے زیر اثر تھا. بلاخر اس مرد نے نیلی آنکھوں والی عورت کا ہاتھ تھام لیا، انا قدموں میں رکھ دیا. کیسی طبیعت ہے میری بیوی کی؟ وہ عائش کا ہاتھ نرمی سے جکڑے ڈاکٹر سے پوچھ رہا تھا. ویکنس بہت زیادہ ہے، آرام اور اچھی خوراک کی ضرورت ہے. کچھ میڈیسن لکھ کر دے رہا ہوں، یہ استعمال کروائیں. غیر ضروری میڈیسن سے پرہیز کروائیں. ڈاکٹر کی بات پر عائش لرزی تھی. زاویار خانزادہ اپنے ہاتھ میں دبے اس کے ہاتھ کی لرزاہٹ محسوس کرتے عائش کو دیکھنے لگا. عائش اپنی شال سے اپنی پیشانی پر آئے پسینے کے قطرے چومنے لگی. غیر ضروری میڈیسن سمجھا نہیں. وہ عائش کا ہاتھ چھوڑ کے ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوا. ڈاکٹر نے عائش کی رکتی ہوئی سانس کو دیکھا. سامنے بیٹھا مرد اس کے لیے جتنا نرم نظر آتا تھا، عورت بھی اتنا ہی اس سے خوف کھاتی تھی. ڈاکٹر الجھی نگاہوں سے اس عجیب و غریب کپڑوں کو دیکھ رہی تھی. جو آتے ہوئے انہوں نے میڈیسن کھائی، اس کی بات کر رہی ہوں. کچھ دیر پہلے آپ نے خود تو بتایا تھا. ڈاکٹر پرچی زاویار کی طرف بڑھا چکی تھی. جی بالکل، میری بیوی کی ڈاکٹر میری حویلی کے ملازمہ ہے. اتنی محبت ہے ہر ملازمہ سے، بس اس کا بس نہیں چلتا. رات کو بھی ملازمہ کے پاس رہی. وہ عائش پر تیکھی نگاہ ڈال کر رہ گیا تھا. ڈاکٹر نے زاویار کے لہجے میں رکاوٹ محسوس کی تھی. وہ مسکراہٹ دبا گئی. کسی مرد کو ملازمہ کی خار مرتبہ کھاتے پہلی مرتبہ دیکھا تھا. وہ عائش کی گلائی جکڑے کمرے سے نکل گیا تھا. ڈاکٹر سیٹ سے ٹیک لگا گئی تھی. وہ اس لڑکی کی مدد کرے یا نہ کرے الجھن کا شکار ہوئی تھی. گاڑی اونچی اونچی سڑکوں پر ہچکولے کھا رہی تھی. بلند و بانگ پہاڑ اپنی جگہ پر مضبوطی سے جمے تھے. صبح کی سفیدی نکل آئی تھی. سردی کی شدت ایسے ہی برقرار تھی. گاڑی اچھی خاصی گرم تھی. ہیٹر فل سپیڈ پر چل رہا تھا. عائش سیٹ کی کشت کے ساتھ ٹیک لگائے سو گئی. نیند سے زاویار خانزادہ کی آنکھیں بھی بند ہو رہی تھیں. وہ بمشکل آنکھیں کھولے ڈرائیو کر رہا تھا. ابھی حویلی آنے میں کافی وقت. زاویار نے اپنی نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں کو انگلیوں سے مسلا تھا.
اس کی آنکھیں لہجہ بڑھ کر بند ہوئی. گاڑی کا کنٹرول اس کے ہاتھوں سے چھوٹا تھا. وہ بار بار بریکنے لگا تھا تو گاڑی بائیں طرف آتی گہری کھائی میں گر جاتی. گاڑی اپنی جگہ سے بری طرح اچھلی تھی. سوئی ہوئی عائش ملک ہڑبڑا کر رہ گئی تھی. اس کی حلق سے چیخ برآمد ہوئی تھی. زاویار ڈیش بورڈ پر اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا ورنہ اس کا سر ٹکرا جاتا. وہ کانپتے ہوئے زاویار کو دیکھ رہی تھی. کچھ نہیں ہوا, آنکھ لگ گئی. زاویار نے اس کی سہمی آنکھوں میں دیکھتے کہا. عائش تکان سے سیٹ کی پشت کے ساتھ تیز لگا گئی. چائے پیو گی؟ نرم لہجے میں پوچھا. نہیں. دو ٹوک لہجے میں انکار کیا. مگر میں پیوں گا. مجھے تمہارے انکار کی کوئی پرواہ نہیں. کمال اطمینان سے کہتے ہی کندھے اچکائے. پھر پوچھا کیوں تھا؟ نیلی آنکھیں سے آنکھوں سے ٹکرائی. وہ یکدم گڑگڑایا تھا. وہ نیلی آنکھوں کو سحر میں کبتا جکڑا جا چکا تھا. وہ نظریں پھیر گئی تھی. چند لمحے وہ دیکھ لیتی تو سیاہ آنکھوں میں ٹہرے تقدس سے باخبر ہو جاتی. زاویار نے گاڑی سٹارٹ کی. تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک ڈھابے کے آگے رک چک گئی. دھند میں لپٹا ڈھابا. اس وقت اس ڈھابے میں اکا دکا لوگ اندر کی جانب بیٹھے تھے. 11-12 سال کا لڑکا دوڑتا ہوا گاڑی کی طرف آیا تھا. چہرہ تھا کیچ. وہ عائش کی طرف جھکا تھا. پھر چائے کیسے پیو گی؟ ابھی تم نے انکار کیا. مسکراہٹ دبائے کہا. میری انکار کی کوئی پرواہ نہیں آپ کو. مجھے یقین ہے آپ زبردستی کریں گی. وہ تیکھے انداز میں بولی. عائش کو چائے کی طلب ہوئی تھی. سر درد سے پھٹا جا رہا تھا. اسٹرا استعمال کرو گی تم؟ اس کی سیاہ آنکھوں میں شرارت ناچی. عائش پل کھا کر رہ گئی. چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا. چہرہ ڈھانپو. دو ٹوک لچک انداز جس پر ہار ماننا ہی پڑتی تھی. وہ بھی گہرا سانس بھرتی اپنا چہرہ ڈھک گئی تھی. وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کرتی لڑکے کی طرف متوجہ ہوا. 2 کڑک چائے اور 1 رسک اور بسکٹ لے. جی خان صاحب. وہ کہتا چلا گیا. گاڑی کا شیشہ پھر سے اوپر ہوا. وہ گاڑی میں جانا گانا بسنا شروع ہو گیا تھا. زاویار کی انگلیاں اسٹیئرنگ پر تھرکنے لگیں جب جانا کرنے لگے. عائش چہرہ ڈھکے شیشے سے دوسری طرف دیکھ رہی تھی. سرسبز پہاڑ دیکھتے آنکھیں بھیگنے لگی تھی. اسے نفرت تھی ان پہاڑوں سے. تھوڑی دیر بعد وہ لڑکا ایک ٹرے میں 2 چائے کے کپ بسکٹ اور کیک رس لے کر آیا تھا. زاویار نے وہ ٹرے پکڑے اپنی گود میں رکھی. چائے کا کپ لبوں سے لگایا. عائش دوسری طرف رخ موڑے ہوئی تھی. اف سکون. وہ کپ لبوں سے لگاتے بولا. عائش رخ موڑے بیٹھی رہی. جب تم خاموش رہتی ہو تب بھی مجھے بہت سکون ملتا ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا تم ہمیشہ خاموش ہو؟ کیا خواہش تھی سردار صاحب کی. دوسری طرف ہنوز خاموش تھی. وہ اس خاموشی سے اکتا گیا تھا. آگے کو ہوتے شیشے پر بلائنڈر سیٹ کیے. عائش کا رخ اپنی طرف موڑا. مجھے پہاڑوں سے حسد کھانے پر مجبور کرتی ہے. اتنا غور سے تم نے مجھے نہیں دیکھا جتنا ان پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی. وہ اگر جان لیتا عائش ملک ان پہاڑوں کو صرف نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھتی ہے تو کبھی ان پہاڑوں سے حسد نہ کرتا بلکہ ان پہاڑوں پر رحم کھاتا. زاویار نے اس کے چہرے سے چادر اتاری جسے وہ 2 انگلیوں سے جکڑے اپنے چہرے کو ڈھکے ہوئے کیا. کیا فائدہ چہرہ ڈھکنے کا؟ یا یہ تو برہنہ ہی ہے. وہ عائش کی طرف جھکتے کہہ رہا تھا. ٹوپی والا برقع پہنا دو. عائش کی مسلسل خاموشی پر اسے زچ کرنے کی کوشش کی. ونی میں آ سکتی ہوں. آپ کو لگتا ہے میرے لیے کچھ بھی مشکل ہے؟ کہیں تو سامنے نظر آتی کھائی سے نیچے کود جاؤں. یہ برقع پہننے سے زیادہ آسان ہے میرے لیے. عقوبت خانے سے رہائی تو ملے گی. اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہی تھی. وہ بے سانس ہوا سے آنکھوں میں تکلیف کے آثار چھائے جسے وہ کمال ہوشیاری سے چھپا گیا تھا. اتنی دعوے دار خاتون خانہ. وہ ہنسا تھا مگر عائش اس کی آنکھوں میں پل بھر کی تکلیف دیکھ چکی تھی. وہ عائش کی طرف کا دروازہ کھول گیا. وہ سردار زاویار تھا. خود کو برباد کر سکتا تھا. عائش نے اسے حیرت سے دیکھا. وہ سنجیدہ تھا. آنکھوں میں برف جمی تھی. تھوڑی دیر پہلے زاویار سے بھرپور مرتبہ. عائش کے ہاتھ دروازے کے لاک پر کپکپائے. دوسرے لمحے اس نے دروازہ کھولا. وہ بھی اس کی ہی طرح کی تھی. وہ خود کو برباد کر سکتا تھا. وہ خود کو برباد کر چکی تھی. اس سے پہلے وہ قدم باہر رکھتی وہ اس کی کلائی جگڑے کھینچ چکا تھا. دروازہ زور سے بند ہو. وہ اس کے سینے سے آن لگی. عائش ڈیش بورڈ پر رکھے کپوں میں چائے چھلکی. تم نے خود کو بنی میں دے کر اپنی سانسیں مجھے گروی کر دی ہیں. تمہیں کب موت دینی ہے یہ میں طے کروں گا. تم نے
वो अपने साथ लगाए इसके कान में पुकारा। आयश इसके लहजे की धड़कनों की बेतरतीबी सुन सकती थी। इतनी बेतरतीबी, उफ, इतनी बेतरतीबी। अलमान आयश को खुद से अलहदा कर दे, वो अब विंड स्क्रीन पर निगाहें जमा गया था, जकड़े खिंचे हुए थे। चेहरा सिर्फ एक ही औरत, एक ही वजूद था जो लम्हों में इसके गिर्द आग भड़का सकती थी। जावियार ने डैशबोर्ड से कप उठाए आयश की तरफ बढ़ाया। आयश ने इसकी आंखों में देखा। अब की बार वो कुछ कहने की जुर्रात न कर सकी। वो खामोशी से कप लबों से लगा गई। ये भी नहीं देखा वो जावियार की छोड़ी हुई चाय थी। तभी तो इसे कड़वी लगी। वो कुछ खून भरते चाय का कप डैशबोर्ड पर रख गई थी। अब वही कप जावियार के लबों से लगा था। अमृत जल, सुकून सा रगों में उतरा। इतनी जायकादार चाय। गाड़ी एक बार फिर से से रोकनी पड़ी थी। अब की बार वजह सड़क पर फूल बेचती 8-9 साल की एक बच्ची थी। लंबा चौका नुमा फ्राक पहन रखा था, जिस पर ढीला सा स्वेटर पहन रखा था। सर पर गर्म टोपी पहन रखी थी। जावियार की तवज्जो का मरकज उसके सुनहरे बाल थे। वो जावियार की गाड़ी के पास आन खड़ी हुई, एक हाथ में सफेद ट्यूलिप और सुर्ख गुलाब पकड़े थे। सर्दी की वजह से इस बच्ची के गाल सुर्ख और फटे हुए थे। जावियार ने शीशा नीचे किया। तुम्हारा बीवी बहुत खूबसूरत है, वो मखसूस पश्तूनी लहजे में बोली। जावियार का उमड़ने वाला कहका बेसाख्ता था। इस बच्ची ने आयश को नहीं देखा था। आयश दूसरी तरफ रुख मोड़े देख रही थी। यकीनन ये बच्ची हर गाड़ी रोकने वाले को यही जुमला कहती थी, तुम्हारा बीवी नहीं बहन है। मुजावियार के कहके पर खफीफ हुई थी। अस्तगफिरुल्लाह। जावियार के लबों से वे साख्ता निकला। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। वो सीट से टेक लगाए मुसलसल बड़बड़ा रहा था। आयश भी इसे देखने पर मजबूर हुई। वो बच्ची खजल सी हुई थी। इसके सुर्ख गाल बहक कर खूबसूरत हो चुके थे। ये तुम्हारा गर्लफ्रेंड है? एक और सवाल। जावियार ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए इस बच्ची को देखा। गर्लफ्रेंड? जावियार ने कहका लगाते अब आयश को देखा। इसकी स्याह आंखों में शरारत थी। ये ना बीवी है ना गर्लफ्रेंड, ये तो सजा है मेरी, अल्लाह की भेजी हूँ। वो आयश को देखते संजीदगी से कह रहा था। आयश के गाल तक उठे थे। इसके गालों के बदलते रंग पर वो महफूज हुआ। बच्ची हंसती थी। इसके सर गाल मजीद लाल हो गए। सजा भी इतना खूबसूरत, बच्ची ने मासूमियत से कहा। जावियार के हाथ अपनी कमीज की जेब की तरफ बढ़े थे। उसने कई हजार के नोट निकाल कर ही दिल में आयश की नजर उतारी। वो नोट बच्ची की तरफ बढ़ाते इसके इससे फूल पकड़ो। बच्ची अपने नोट देखते हिचकिचाई। रख लो, समझ लो ये एडवांस है। अब सिर्फ मैं तुम्हारा रोज का खरीदार, तुम रोज सिर्फ मुझे बेचोगी। वो इस बच्ची की तरफ झुकते हुए बोला। अल्लाह तुमको खुश रखे। बच्ची पश्तों में खुशी से बोली, मैं खुश हूँ मगर मेरी सजा नहीं रहने देगी। बच्ची की तरफ झुककर सरगोशी ने पश्तों में कहा। तुम्हारा सजा को पश्तो नहीं आता ना? वो भी झुककर सरगोशी में पूछ रही थी। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि सजा से हर कोई डरता है। हमारा बाबा भी बाहर फन्ने खां बना फिरता है, मगर हमारा मूरे से डरता है। अब की बार जावियार का मरने वाला कहका भी बेसाख्ता था। वो गाड़ी का शीशा ऊपर कर गया, मगर इसके कहके कितनी ही देर तक गाड़ी में गूंजते रहते थे। गाड़ी ट्यूलिप और गुलाब की महक उठी थी। जो ट्रैश बोर्ड पर पड़े थे, जिसके लिए लिए थे, इसे दिए नहीं थे। मोहब्बत में आओ का क्या काम, अनाओं का क्या काम? कोई सरदार जावियार को समझाए झुकना है तो पूरा झुक जाए, कहीं देर ना हो जाए। कमरे में मुसलसल इलेक्ट्रिक हीटर चलने की वजह से कमरा अच्छा खासा गर्म था। जनीशा स्याह नाइट गाउन पहने मुसलसल जले पैर की बिल्ली की मानंद चक्कर काट रही थी। कमरे में मुसलसल इलेक्ट्रिक हीटर चलने की वजह से कमरा अच्छा खासा गर्म था। जनीशा स्याह नाइट गाउन पहने मुसलसल जले पैर की बिल्ली की मानंद चक्कर काट रही थी। आया था इस वक्त वो किससे चैटिंग कर रहा था, वो देखे बगैर समझ चुकी थी। शनाए ये ऐसा कांटा था जो जनीशा के दिल में चुभ गया था। जरीफ खानजादा को कंट्रोल करना इसके लिए मुश्किल हो रहा था। वो बात बात पर टेम्पर लूज कर रहा था। वो इसे कब से वो इसे अब किसी भी चीज से रोकती, वो जिद में आ जाता। इसे कब कैसे जीर करना है, सनीशा पिछले घंटे से चक्कर काटते यही सोच रही थी।
قدم شل ہو گئے تھے، دل جیسے بھکتی میں سلگ رہا تھا۔ ہاں، ضرورت پڑی شنائل کو استعمال کروں گا، پھر چلانا پڑا چلاؤں گا، یہ لفظ سماعتوں میں زہر کی طرح ٹپکے تھے۔ زنیشا نے ایک نظر ذرا خانزادہ کو دیکھا، اس کی سفید انگلیاں مسلسل موبائل کی کی پیڈ پر حرکت کر رہی تھیں۔ زنیشا کا جسم کانپنے لگا، آنکھیں سرخ ہوئی تھیں، وہ اپنا موبائل سائڈ ٹیبل سے اٹھاتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس نے ایک نمبر ڈائل کرتے کان سے لگایا، کچھ بیلز پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ یو بلڈی بچ، میرے شوہر سے چیٹ کر چیٹ کر رہی تھی، وہ فون پر گرگرائی۔ اسپیکر سے پاس شنائل خاموش تھی۔ جواب دو مجھے، ورنہ تمہارا حال بگاڑ دوں گی، وہ شنائل کی خاموشی پر اپنا آپا کھوتے دبے انداز میں چلائی۔ یہ پروفیشنل ٹاک تھی۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ اپنے شوہر کو روکیں، وہ اطمینان سے دوں۔ یعنی زرک تم سے چیٹ کر رہا تھا؟ زنیشا پر حسد کا دورہ پڑا، وہم و گمان حقیقت ہوا، اس کی سانسیں بند ہوئی۔ جی، مجھ سے بات کر رہا تھا۔ شنائل کی سنجیدہ آواز اسپیکر پر اٹھی۔ یو بچ، میں تمہارے ساتھ وہ کر سکتی ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتے، دور رہو میرے زرک سے، وہ پاگل ہوتے گھبرائے۔ اگر اس کال کی ریکارڈنگ کر کے میں آپ کے شوہر کو بھیج دوں، جانتی ہوں نا کیا ہوگا؟ شنائل کی آواز پر سکون تھی۔ کیا ہوگا؟ وہ آپ کے مقابل آ جائے گا، ہر حال میں مجھ سے ہی کیس لڑنے کو کہے گا۔ ویسے آپ کا بہت بہت شکریہ، زرک پچھلے 2 گھنٹوں سے میری منتیں کر رہا تھا، مگر آپ کی ایک کال نے مجھ سے فیصلہ کروا دیا، اب میں یہ کیس ضرور لڑوں گی۔ وہ سنجیدگی سے کہتے فون بند کر چکی تھی۔ یو بچ، آئی ول کل یو، وہ پاگلوں کی طرح چیخ تھی۔ موبائل اس نے پوری قوت سے دیوار پر مارا، موبائل ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ زنیشا نے الماری کھولتے ہوئے انہیلر کو اپنے لبوں سے لگایا، وہ اپنی بھیگی آنکھیں رگڑتے کمرے میں آئی تھی۔ تھینک یو تھینک یو، زرک کاؤچ پر بیٹھا فون پر کہہ رہا تھا۔ یو آر گریٹ، تم جیسا کوئی نہیں، یو آر گریٹ ہونا۔ زرک کے منہ سے الفاظ سنتے زنیشا کا وجود سلگتی لکڑی کی مانند سلگ رہا تھا۔ زرک خانزادہ فون صوفے پر رکھتے اطمینان تمانیت سے سانس کھینچے صوفے کی سطح پر سر رکھ گیا۔ اس کا بلند و بانگ کہکا گونجا تھا۔ زنیشا شاہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی، کلام کے پہاڑ اسے خود پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ زرک خانزادہ وہ بن رہا تھا جو وہ تھا نہیں، وہ سیاہ کار نہیں تھا، مگر وہ سیاہ کار ہو رہا تھا۔ زنیشا شاہ کی چالیں جیسے اسے دیمک کی طرح چار چکی تھی۔ وہ حواس نہ کھو دے، وہ تیزی سے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شاور کے نیچے وہ ویسے ہی کھڑی ہو گئی، شاور سے برستا نیم گرم پانی سے جلا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شارٹ ٹاول خود پر لپیٹے کمرے میں تھی۔ کیا کرے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ زرک کے سامنے آتے ہی اس کے بدن سے ٹاول چھوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ جھکتے ہوئے ٹاول اٹھا لیا گیا، بدن میں لپیٹ کر بھی لیا تھا، مگر سامنے بیٹھے مرد کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتی آہستگی سے بڑھی۔ اس سے پہلے ہی وہ اسے دبوچ چکا تھا، اسے بیٹھ پر پٹکا تھا۔ ٹاول ایک بار پھر سے کھلا تھا، وہ زنیشا شاہ کی طرف بڑھتے اسے مکمل اپنی شکنجے میں کس گیا۔ وہ اس کے حصار سے نکلنے کی سعی کرتی رہی، وہ اس پر جھکتا چلا گیا۔ اتنے دنوں کی فرسٹریشن اپنے اندر کا لاوا آج وہ زنیشا شاہ پر نکال رہا تھا۔ ڈرگس اس کے اعصابوں کو کمزور کر دیا تھا۔ وہ اس کے حصار سے نکلنے کی سعی کرتی رہی، وہ اس پر جھکتا چلا گیا۔ اتنے دنوں کی فرسٹریشن اپنے اندر کا لاوا آج وہ زنیشا پر نکال رہا تھا۔ ڈرگس اس کے اعصابوں کو کمزور کر رہی تھی، وہ کمبل اچھی طرح خود پر لپیٹے صوفے پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ اس کے قدموں میں وہ مرد بیٹھا تھا، سفید ٹراؤزر پر سیاہ ٹی شرٹ پہنی، نگاہیں چکائے نادم سا تھا۔ مجھے معاف کر دو زنی جان، وہ گردن چکائے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زنیشا کی پرسوز ہچکیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ آنسو دھوکہ فریب جھوٹ نہ تھے، وہ سچ میں ہرٹ ہوئی تھی۔ اس نے اسے پرووک ضرور کیا تھا، وہ جسٹ ایک بیوی کی طرح سے اسے شنائی کی طرف جانے سے روکنے کے لیے اسے یہی ہر بات سمجھ آیا تھا، مگر زرک اسے اپنی حواس کھوئے گا اسے اندازہ نہ تھا۔ زنیشا نے روتے ہوئے اسے دیکھا، وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھتے بلک بلک کر رو دی تھی۔ وہ نادم تھا، بے شک تھا، مگر کب تک؟ وہ اس سب کا عادی ہو جائے گا، کرے گا، نادم ہوگا، معافی مانگ لے گا۔ وہ اسے چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی، وہ اسے بتا سکتی تھی اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔
وہ روتی جا رہی تھی، سنبل اس کے وجود سے سرکتا چلا گیا تھا، زرِ خانزادہ اس کے دودھیا بدن کو داغدار دیکھتے زمین پر گھڑتا جا رہا تھا۔ اس نے کھڑے ہوتے زنیشا پر کمبل دیا۔ اب وہ اپنے بالوں کو دبوچتے کمرے کے چکر لگانے لگا، بالوں کو دبوچتے ہنسیانی چیخیں مار رہا تھا۔ زنیشا خوف سے کانپنے لگی تھی، بدلہ پورا ہو گیا تھا، وہ اسے ہی کھو چکی تھی، وہ روم میں ہی رہتا تھا جسے پاگل کرنے کا وہ سوچ کر آئی تھی۔ وہ پاگل ہو چکا تھا۔ زری کا فون پر نمبر ڈائل کرتے کان سے لگا گیا، کل میرا ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ ہوا، ہاں مکمل ٹیسٹ کروانے میں، وہ کہہ رہا تھا۔ زنیشا پھر سے بلک بلک کر رو دی، کیا کل پھر سے ایک چال چلنی تھی؟ آخر کب تک وہ اپنے اندر کو بڑھنا کرتی رہے گی؟ وہ منافق تھی، ہمیشہ رہنے والی تھی۔ وہ روتی رہی، رات دھیرے دھیرے گزرتی چلی گئی، نیلی آنکھوں والا مرد بیٹھ کر الٹا گرتا سو چکا تھا۔ آج اس نے خود نیند کی کئی گولیاں سے سامنے لی تھیں۔ دل میں ایسا درد اٹھ رہا تھا، خدا کی پناہ۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے روتی چلی گئی، پہلو میں پنکتے وجود سے نگاہیں چرائے ہوئی تھی۔ سب مست ہو گیا تھا، سب برباد ہو گیا تھا، مگر آج بھی وہ 17 سال پہلے والی رات بھول نہ سکتی تھی۔ گولیوں کی گونج جسے سنائی دے رہی تھی۔ چلیے جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولز، اس کو بھی جا کے جلدی سے سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ میں نے یہاں پر زم حریف اسٹارٹ کیا ہوا ہے ناول، وہ جا کے ریڈ کریں آپ لوگوں کو اگر فینٹیسی بیسڈ ناولس ریڈ کرنے۔ اس کے علاوہ ایک نیو ناول ہے نیو رائٹر کا نقاب، اس کی فرسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ ہو گئی ہے، انشاءاللہ سیکنڈ بھی ہو جائے گی، تو اگر آپ لوگوں کو انٹرسٹ ہے تو جا کے وہ ریڈ کریں۔ اس کے علاوہ لہو سے لال چل رہا ہے، بیسٹ 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 ناول ہے، کیونکہ میں نے جس کو سجیسٹ کیا ہے انہوں نے ریڈ کیا ہے اور انہوں نے مجھے لاسٹ میں فیڈ بیک دیا ہے، تو اگر آپ لوگوں میں سے جس نے مس کیا ہوا ہے لہو سے لال کو جائیں، جا کے ریڈ کریں، مجھے لاسٹ میں فیڈ بیک دینا، ٹھیک ہے؟ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔